بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 جون بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ ملٹری ٹرائل کے جو سویلین کا ملٹری ٹرائل ہے اس کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ 9 رکنی بینچ بنا تھا، لیکن 9 رکنی بینچ میں سے 2 رکنی جو بینچ تھا وہ انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا۔ ایک قاضی فیضیسہ صاحب تھے اور ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ میرٹ کے اوپر عالمی عدالتوں کے حوالے سے جو ان کے ماضی میں اپنے فیصلے ہیں ان کی طرف جاتے، بلکہ 26 منٹ کے قریب قاضی فیضیسہ صاحب نے کھڑے ہو کر اردو میں تقریر کی اور چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب سے اگلے پچھلے سارے حساب چکتا کیے، اور تمام جو اعتراضات تھے یا ان کی جانب سے جو سوالات اٹھائے جاتے تھے وہ سارے سوالات کیے۔ اور چونکہ ایک طرح کا یہ میڈیا ٹرائل تھا، اور میں حیران ہوں اور میں اس کو داد دیتا ہوں کہ امرتا بندیال صاحب نے عدالتی ڈیکورم کو مد نظر رکھتے ہوئے خاموشی سے کئی منٹ تک خاموشی سے بیٹھے رہے اور سنتے رہے۔ بہت ساری جوڈیشل کمیشن جو آڈیو لیکس کا تھا اس کے اوپر بھی بات ہوئی، سپریم کورٹ کے پریکٹس پروسیجر قانون کے اوپر بھی بات ہوئی، مختلف باتیں کی، مختلف جو گلے شکوے کیے، اور مختلف جو ان کی جانب سے اعتراضات تھے ماضی میں وہ سارے اٹھائے گئے، اور اس کے بعد بینچ اٹھ کے چلا گیا۔ اور جو اعتزاز احسن صاحب تھے، لطیف کھوسہ صاحب تھے، سینئر وکلاء موجود تھے۔ اب جس عدالت میں لطیف کھوسہ بیٹھا ہو، اعتزاز احسن صاحب بیٹھے ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوں، اٹارنی جنرل آف پاکستان بیٹھے ہوں، وہاں اور بات تو ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے آپ اس بینچ میں بیٹھیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا اس بینچ میں آنا ضروری ہے، لیکن چونکہ اور کوئی معاملہ بنا نہیں تھا تو ان کو پھر انہوں نے یہی سٹینڈ لے کے اسی ایشو کے اوپر اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ چونکہ کل سے پی ڈی ایم کی جانب سے بھی اعتراض کیا جا رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آنریبل جو جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب ہیں ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے بینچ میں، تو انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سارے معاملے سے، اس کا جو ہے وہ اعتراض کرتے ہوئے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ پھر یہ تھا کہ جی قاضی پہلے کہتے تھے جی قاضی آ رہا ہے، پھر کہا جی قاضی تو جا رہا ہے۔ قاضی کے جانے کے بعد پھر ان کو یہ لگتا تھا کہ کسی بھی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان دوبارہ شاید اس کیس کو نہ سنیں، دوبارہ اس جو معاملہ ہے اس پر سماعت نہ کرے، لیکن ایسا نہ ہوا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 7 رکنی بینچ، ان 2 ججز کو نکال کے جو باقی ججز تھے اس پر مشتمل جو کیس ہے، اس میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل جو بینچ تھا 7 رکنی، اس نے سماعت شروع کر دی۔ سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ موسم گرما کی تعطیلات چل رہی ہیں، اس لیے تمام فریقین اپنے دلائل مختصر رکھیں، چھٹیوں میں بھی کچھ بینچ صوبائی رجسٹریوں میں جاتے ہیں، ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیا کہ اگر کسی کو اس بینچ پر اعتراض ہے تو پہلے بتا دیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کسی کو اس بینچ پر اعتراض نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے کہا کہ ہمیں بھی بینچ پر اعتراض نہیں ہے۔ اس دوران عمران خان کے وکیل شعیب شاہین روسٹرم پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہماری درخواست پر کچھ اعتراضات لگائے گئے تھے۔ جواب میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ آپ کی درخواست میں کچھ سیاسی نوعیت کی استدعائیں موجود ہیں، ابھی ہم وہ نہیں سننا چاہتے، ابھی فوکس ملٹری کورٹس ہیں۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ہماری درخواست بھی ساتھ رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس کے علاوہ دیگر استدعائیں ہم واپس لے لیں یا ہم نہ مانگیں۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ہم آپس میں مشاورت کر کے دیکھیں گے۔ دریں اثنا اعتزاز احسن صاحب کے وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 245 نافذ ہونے کے بعد ہائی کورٹس کا 199 کا اختیار ختم ہو گیا ہے۔ اس پر جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارکس دیا کہ فوج تربی کا وہ نوٹیفیکیشن واپس ہو چکا۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ فارمیشن کمانڈز کانفرنس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ پریس ریلیز میں کہا گیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اس لیے ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ لطیف کھوسہ نے جواب دیا جی پریس ریلیز میں یہی کہا گیا۔ دریں اثنا انہوں نے عدالت میں وہ پریس ریلیز پڑھ کے سنائی۔ چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ صاحب سے کہا کہ آپ صرف متعلقہ پیراگراف پڑھیں۔ اس پر لطیف کھوسہ نے کہا متعلقہ پیراگراف میں کہا گیا ہے کہ ذمہ داروں کو آرمی ایکٹ کے تحت جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے۔ لطیف کھوسہ نے جواب دیا بالکل سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں شروع ہو چکا ہے۔ قومی سلامتی اجلاس کے اعلامیے میں ناقابل تردید شواہد ہونے کا کہا گیا ہے۔ سویلینز کا ٹرائل یا تو کوئی کرنل کرے گا یا پھر بریگیڈیئر کرے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آئی ایس پی آر کا نام کہاں لکھا ہے؟ لطیف کھوسہ نے کہا یہ آئی ایس پی آر ہی کا جاری کردہ اعلامیہ ہے، انہی کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے۔ کابینہ نے آئی ایس پی آر کے اعلامیے کی کھل کر توثیق کی۔ ملک کی تمام ملٹری قیادت نے بیٹھ کر فیصلہ دے دیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔
جسٹس منصور نے استفسار کیا کہ کیا یہ دستاویز ISPR کی ویب سائٹ پر موجود ہیں؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ ISPR کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ فارمیشن کمانڈ نے کہہ دیا ناقابل تردید شواہد ہیں، تو ایک کرنل اب ٹرائل میں کیا الگ فیصلہ دے گا جب ان کی جو سینئر قیادت نے کہہ دیا کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو چھوڑا جائے، کہیں بھی کسی بھی حملے کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ سب بیانات ہیں، ہمیں دکھائیں کہ ٹرائل کہاں شروع ہوا۔ اتنے میں لطیف کھوسہ نے انسداد دہشت گردی عدالتوں سے ملزمان کی حوالگی کے فیصلے پڑھنا شروع کر دیے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ انسداد دہشت گردی عدالت سے درخواست کر کے سویلینز کا جو ٹرائل ہے ان کو سویلینز کی جو کسٹڈی ہے وہ فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کا کہا گیا۔ جس نے بھی تنصیبات پر حملہ کیا ان سے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے، جس نے جو جرم کیا اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ لاہور میں جناح ہاؤس کے بارے میں نے کبھی نہیں سنا، اس گھر کو کور کمانڈر ہاؤس کہیں تو بہتر ہوگا۔ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے اپنی دستاویز میں کوئی FIR شامل کی ہے جو ملٹری کورٹس کو بھیجی گئی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ جو لوگ متاثرہ ہیں کیا ان میں سے کسی نے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا؟ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس اس قسم کی معلومات نہیں ہیں۔ دوران سماعت وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک درخواست دائر کی مگر فی الحال کسی متاثرہ شخص نے ملٹری کورٹس کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے استفسار کیا کہ جس قانون کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے کیا اس قانون کو کسی نے چیلنج کیا؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے استفسار کیا کہ کیا ملٹری کورٹ سے متعلق قانون چیلنج ہو سکتا ہے؟ لطیف کھوسہ صاحب نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ کون سنے گا؟ سپریم کورٹ کو تو لوگ مان ہی نہیں رہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیا کہ آپ ہمیں آرمی ایکٹ اور ملٹری کورٹس کے رولز بتائیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے استفسار کیا کہ ملٹری ٹرائل کے لیے کتنے لوگوں کے نام گئے ہیں وہ بتا دیں۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بتایا کہ ہمارے علم میں ہے کہ کہیں سے 20 تو کہیں سے 10 افراد کے مقدمات بھیجے گئے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے ریمارک دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمومی طور پر بتا رہے ہیں، اگر حقائق نہیں دیں گے تو کیس آگے کیسے چلے گا۔ جسٹس مزار نقوی صاحب نے ریمارک دیا کہ جو تمام مقدمات بنائے گئے ان کو سننے کا اختیار تو انسداد دہشت گردی عدالت کے پاس پہلے سے ہی حاصل ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمارا یہی موقف ہے کہ کیسز انسداد دہشت گردی عدالت میں چلیں، فوجی عدالتوں میں نہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں 9-10 ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ صرف حقائق میں رہیں۔ جو مقدمات درج ہوئے ان میں متعدد نام ہیں، مقدمات میں کچھ پولیس اہلکاروں کے نام کیوں شامل کیے گئے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور کتنے گرفتار ہوئے؟ لطیف کھوسہ نے کہا 10 مئی کو پہلے 50 افراد گرفتار ہوئے۔ PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی، مراد سعید، فروخ حبیب کے خلاف مقدمات درج ہوئے۔ ان مقدمات میں عمران خان کا نام نہیں، لیکن وہ عمران خان نیازی نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پورے ملک میں 10 مئی کو 4000 افراد گرفتار ہوئے، کسی فرد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ہم تو اس لیے آئے کہ ہمیں 25 کروڑ عوام کی فکر ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک دیا کہ انہوں نے جو عدالت میں سویلینز کے کیس فوجی عدالتوں میں منتقلی کی درخواست دی وہ دکھا دیں۔ مجسٹریٹ یا عدالت کو درخواست دی جاتی ہے ان افراد کو ہم آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، عدالت نے کسی بنیاد پر تو مقدمات فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کی اجازت دی ہوگی۔ جسٹس عائشہ ملک نے ریمارک دیا کہ اگر آرمی ایکٹ سویلینز پر لاگو نہیں ہوتا تو کیسے انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمات فوجی عدالتوں میں منتقل کر دیے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ کون کون سے قانون یا وجہ کے تحت سویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کی اجازت دی گئی، بیانات سے نکل کر اصل قانون کیا ہے وہ بتائیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے ریمارک دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے درخواست کے ساتھ جو چیزیں لگائیں وہ مکمل نہیں ہیں۔ لطیف کھوسہ نے جواب دیا میں اور اعتزاز احسن ملزم تو نہیں، ہم تو 25 کروڑ عوام کی فکر میں آئے ہیں، جو دستاویزات ہمارے پاس تھیں ہم نے لگا دیں، باقی آپ کے سامنے اٹارنی جنرل کھڑے ہیں ان کے پاس ساری دستاویزات ہیں وہ جمع کروا دیں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک دیا کہ ATC میں ملزمان کی ملٹری کو حوالگی سے پہلے کوئی بحث ہوئی؟ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کئی جگہوں پر نہ ملزمان عدالت میں موجود تھے نہ ان کے وکیل۔ منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا تو کیا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ایسے فیصلے کو چیلنج نہیں کرے گا؟ لطیف کھوسہ نے جواب دیا میرا کیس یہ ہے کہ پرائیویٹ لوگوں کا کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چل سکتا۔ جسٹس منیب نے استفسار کیا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت کیس ATC میں چل سکتا ہے؟ لطیف کھوسہ نے جواب دیا کہ جی ATC میں کیس چل سکتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے استفسار کیا کہ ملٹری کورٹس کو حوالگی کے ان کے اپنے افراد کی ہو سکتی ہے، سویلین کی حوالگی تو نہیں ہو سکتی۔ لطیف کھوسہ نے جواب دیا تو یہی ہمارا کیس ہے کہ سویلین کی ٹرائل
मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकते। जस्टिस मुनीब ने इस्तफसार किया कि ATC जज फैसला दे सकता है कि केस आर्मी एक्ट का है या नहीं है। सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट्स में बुनियादी हकूक़ के लिए हाई कोर्ट से रजू करना होता है। बुनियादी हकूक़ का मामला सुप्रीम कोर्ट भी लाया जा सकता है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि हमारे पास वक्त कम है, 10 मिनट में दलाइल मुकम्मल करें। आप कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अपील का हक नहीं होता, आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला पब्लिक नहीं होता, इसकी वजूहात वाज़ेह नहीं होती, आप आगे चलें और दलाइल ख़त्म करें। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने रिमार्क किया कि मुलजमान को सेक्शन 549(3) के तहत ATC ने मिलिट्री हुकाम के हवाले किया। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क दिया, आई एम सॉरी, मगर वजारत कानून की वेबसाइट पर 549 की सब सेक्शन 3 है ही नहीं, हमारे ज़ाब्ते फौजदारी में है ही नहीं 549 सब सेक्शन 3, तो ये कहाँ से आ गया। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त के हवाले से जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क दिए कि आर्मी एक्ट के तहत सज़ा कम है और आम कानून में सज़ा ज़्यादा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क दिया कि वो पूछ रहे हैं कि आप इधर आना चाहते हैं या उधर जाना चाहते हैं। इन रिमार्क्स पर फिर अदालत में कहका लगा। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई की इस्तदा की। उन्होंने कहा हमारे घरों में हमले हो रहे हैं। ताम चीफ जस्टिस ने यह इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा आप रिलैक्स रहें, जज्बाती ना हो, हर चीज़ का जवाब हुक्म इम्तना नहीं होता। सिविलियन अदालत हो या फौजी अदालत, मुलजमान को वकला मुकर्रर करने का हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा आपको सुने तो सही, हम क्या करने लगे हैं। वकला को हरासा किया जा रहा है, एक वकील को 6 दिन तक अगवा रखा गया और एक को थाने ले गए। लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग तक हो चुकी है, ये हो क्या रहा है। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, हम आपको सुने बगैर फैसला नहीं देंगे। 4000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, औरतों को भी गिरफ्तार किया गया। अदालत को बताया जाए कि सिविलियन और मिलिट्री कस्टडी में कितने लोग हैं। साथ अदालत ने कहा कि हमारे इल्म में है कई साफ़ियों का भी, हम नहीं बात करना चाहते, हम नहीं नाम लेना चाहते, लेकिन कई साफ़ी भी लापता हैं, उसके ऊपर भी आपको देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप हमें तमाम रिपोर्ट्स, कितने लोगों को गिरफ्तार किया, कितने अंडर ट्रायल हैं, कितने 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार हुए, कौन से आपने रिहा कर दिए, कितनी ख़वातीन हैं, कितने बच्चे हैं, कितने वकील हैं, कितने सहाफ़ी हैं, तमाम की अलग अलग रिपोर्ट्स। साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें जो फ़ौजी अदालतों में जो जिनकी कस्टडी दी गई है उनकी तफसीलात, सारा कुछ सुबह 9:30 बजे दोबारा समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा हम अब क्या हो रहा है, यहाँ तो आज़ादी इज़हार राय, आपके तो फ़ोन टेप हो रहे हैं, फ़ोन की रिकॉर्डिंग हो रही है, ज़ाती प्राइवेट जो कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। खुदा के लिए इन चीज़ों को देखें और हम इस मामले को हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम जल्द इसका फैसला देंगे। कल हम अटॉर्नी जनरल को सुन लें, सलमान अकरम राजा साहब और अटॉर्नी जनरल को कल सुनेंगे और हुक्म इम्तनाई जो है उसके ऊपर कल अदालत अबूरी फैसला जारी कर देगी और फिर उसके बाद ये केस आगे चलेगा। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।